مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دو۔ قرض حسنہ ایسے قرض کو کہا جاتا ہے کہ 1 روپیہ لے کر اور دینے والا اپنی خوشی اور اپنی رضا سے 1 کے بدلہ میں 10 دے، اسے قرض حسنہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے دیا ہے اس کا مطالبہ نہ ہو، اسے قرض حسنہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی مثال اس طرح بیان فرمائی کہ جیسے ایک دانہ ہے اور تم اسے زمین میں اگاتے ہو، اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ایک دیا تھا، آپ کو 70 گنا اللہ رب العزت نے اس کا اجر عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا اجر ہے، اور صدقات سے اللہ رب العزت مال بڑھاتا ہے۔ جو آدمی صدقہ نہیں دیتا، زکوٰۃ نہیں نکالتا، بظاہر وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے اپنی دولت بچا لی ہے، لیکن اس نے اپنی دولت بچائی نہیں ہے، بلکہ اس نے کمی کر لی ہے، اور اس میں سے جو برکت تھی وہ اس نے ختم کر دی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کہا کہ میں اس بات پر قسم اٹھاتا ہوں، جو آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے مال میں کمی نہیں لاتا، اس میں اضافہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ میں محمد عربی اس بات پر قسم کھاتا ہوں، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ آدمی کا اپنا ذہن ہے، وہ کہتا رہے کہ مال کم ہو گیا، اس کا منشی کہتا رہے، کیلکولیٹر کہتا رہے کہ مال کم ہو گیا، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مال کم نہیں ہوگا، مال میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر بندے کا یقین ہو اور اس کا توکل اللہ کی ذات پر پختہ ہو، وہ تجربہ کر کے دیکھے۔ حضرت رابعہ بصریہ ایک بہت بڑا نام ہے، تو آپ کے یہاں مہمان آئے، آپ نے خادمہ سے پوچھا ہاں بھی کچھ کھانے کو ہے؟ تو کہا کہ صرف 2 روٹیاں۔ مہمان زیادہ تھے تو آپ خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ بجا، خادمہ گئی تو دیکھا کہ کوئی فقیر کھڑا ہے۔ خادمہ اب آپ کے پاس ہی کہا کہ فقیر وہ تو کھانے کا سوال کر رہا ہے، ہمارے پاس تو کھانا پہلے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس طرح کرو، یہ جو 2 روٹیاں یہ بھی جا کر فقیر کو دے آؤ۔ آپ کا اللہ کی ذات پر توکل دیکھیں۔ کہا کہ جو 2 روٹیاں یہ بھی جا کر اس فقیر کو دے آؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ پھر کسی نے کھٹکھٹایا، خادمہ گئی تو دیکھا کہ وہاں پر کسی کا غلام کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا دسترخوان ہے، اور وہ دسترخوان اس نے خادمہ کو دیا۔ خادمہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کے پاس لے کر آئی۔ آپ نے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو اس کے اندر 5 روٹیاں تھیں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ دسترخوان ہمارے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور کے لیے ہے۔ وہ آپ نے واپس بھیج دیا۔ خادم دوبارہ آیا، کسی اور کا خادم آیا اور اس نے ایک اور دسترخوان پیش کیا، تو وہ خادمہ دسترخوان آپ کی بارگاہ میں لے کر آئی تو آپ نے کپڑا ہٹا کر دیکھا، اس میں 10 روٹیاں تھیں۔ تو آپ نے کہا یہ دسترخوان بھی ہمارے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور کے لیے۔ اللہ کی ذات پر یقین اور ایذان دیکھیں۔ کہا کہ جب اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ 1 کے بدلے میں 10 دوں گا، اور یہاں پر 2 روٹیاں دی ہیں تو 20 تو آنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو جب 5 آئی واپس لوٹا دی، 10 آئی تب بھی واپس لوٹا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ پھر کسی نے کھٹکھٹایا، خادمہ گئی اور دروازہ کھولا تو کسی کا غلام کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں دسترخوان تھا، اور وہ کہنے لگا کہ میرے مالک نے کہا ہے یہ دسترخوان رابعہ بصریہ کو ہی دے کر آنا ہے۔ سبحان۔ تو جب وہ خادمہ آپ کی بارگاہ میں دسترخوان لے کر آئی، آپ نے رومال ہٹا کر دیکھا تو اس میں 20 روٹیاں تھیں۔ تو کہا ہاں یہ ہمارے لیے ہے۔ تو اگر بندے کا یقین اور ایذان اللہ کی ذات پر پختہ ہو، وہ دنیا میں دیکھے تو اللہ رب العزت اس طرح کی چیزیں اسے دنیا میں دکھا دیتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا،
کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، تو وہ ایک صحابی ہیں حضرت ابو درداء، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے قرض مانگا ہے۔ ان کا انداز دیکھیں، اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے قرض مانگا ہے۔ اس کی شان دیکھیں، خود دیتا ہے اور پھر خود کہتا ہے کہ میرا دیا ہوا مال میرے بندوں میں تقسیم کرو۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر آپ تھوڑی دیر کے رک جائیں کہ وہ رب جو تمہیں دے سکتا ہے وہ اسے نہیں دے سکتا تھا، وہ اس نے جسے فقیر رکھا ہے وہ اسے نہیں دے سکتا تھا، اس نے تمہیں دیا تاکہ وہ دیکھے کہ تم اس کے رزق میں جو اس نے تمہیں دیا اس کو تقسیم کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ تو آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ میری محنت کی کمائی ہے اور اس پر ساری میری عقل لگی ہے اور سارا کچھ میں نے کیا ہے۔ تم سے بڑے بڑے عقل والے وہ ایسی گلیوں میں رلتے پھر رہے ہیں، ان کے پاس روزگار نہیں ہے، تم سے زیادہ ذہین ہے، زیادہ عقل مند ہیں، معاملہ فہم ہے اور معیشت کو کس طرح آگے لے کر چلنا ہے وہ سارا کچھ جانتے ہیں، لیکن ان کے مقصوم میں یہ چیز نہیں تھی۔ اللہ نے تمہیں یہ چیز دی ہے تو جو تمہیں دے سکتا ہے وہ انہیں بھی دے سکتا تھا، لیکن کہا کہ میں نے تمہیں دیا ہے، تم اسے میرے رزق کو، میرے دیے ہوئے رزق کو میرے بندوں میں تقسیم کرو۔ تو حضرت ابو درداء کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے قرض مانگا ہے؟ فرمایا ہاں اللہ نے قرض مانگا ہے۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، وہ جو فلاں باغ اس میں 700 کھجوروں کے درخت ہیں اور یہ ان کی کل ملکیت، کل جائیداد، ان کا کل مال یہ ایک ہی باغ تھا اور 700 کھجوروں کے درخت اور جوان درخت اور پھلوں والے درخت، کل زندگی کا، کل دنیا کا یہی ان کا متاع تھا، اور اسی باغ میں آپ نے چھوٹا سا گھر بنایا ہوا تھا۔ کہا یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں نے یہ باغ اللہ کو دیا، سبحان اللہ۔ میں نے یہ باغ اللہ کو دیا۔ اب باغ اللہ کو دے دیا، باغ کے گرد انہوں نے باڑ لگائی ہوئی تھی، تو اب اندر داخل نہیں ہوئے، دیوار کے پاس کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو آواز دی، کہا او ام درداء جلدی سے باہر آ جاؤ، یہ باغ میں نے اللہ کو دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی بیوی وہ ایسی نیک خاتون، ان کے جذبے دیکھیں، ان کے حوصلے دیکھیں، صحابیاں ہیں، جلدی جلدی گھر کا مال سمیٹ رہی ہیں اور باغ سے باہر نکلتے ہوئے اپنے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ابو درداء تم نے کتنا پیارا سودا کیا، سبحان اللہ۔ تم نے کتنا اچھا سودا کیا۔ تو آپ صحابہ کا توکل اور یقین دیکھیں اور اللہ کی ذات پر ان کا بھروسہ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے قرض حسنہ مانگا ہے، اپنا کل مال حضور کی بارگاہ میں لا کر ڈھیر کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لے آئے، اب سارے صحابہ جو ان کے پاس تھا وہ لے کر آئے۔ حضرت ابو بکر نے بھی یہ اعلان سنا، اب آپ کے گھر کا جو کل مال تھا حضرت عمر کے آدھے مال کے برابر بھی نہیں بنتا تھا۔ تو حضرت عمر اس دن بڑے خوش ہیں کہ ہر معاملے میں حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھ جاتے ہیں نیکی میں، تو آج اس نیکی میں میں ان سے آگے بڑھ جاؤں گا کہ میرا تو آدھا مال بھی ان کے کل مال سے زیادہ ہے، تو آج تو اس نیکی میں ان سے نمبر لے جاؤں گا۔ تو ایسے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر کیا لے کر آئے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ آدھا مال لے کر آیا ہوں۔ کچھ چھوڑ کر بھی آئے ہو؟ جی یا رسول اللہ آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ بیٹھ گئے حضرت عمر، اب اس انتظار میں کہ ابھی حضرت ابوبکر آئیں گے اور وہ گھر کا آدھا مال لے کر آئیں گے، گھر کا پورا مال لے کر آئیں گے جو کہ میرے آدھے مال کے برابر بھی نہیں ہے، اور اس نیکی میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، گھر کا سارا سامان، اور یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، آپ ایک تصور کر کے دیکھیں کہ آپ کا اپنا گھر ہے اور آپ کی بیوی بھی ہے، آپ کے بچے بھی ہیں، اور آپ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر اللہ کی راہ میں دینے لگے ہیں۔ یا تو پھر اپنے آپ کو اتنا بڑا حوصلہ چاہیے بندے کو، اور پھر بیوی بھی اس مقام پر فائز ہو اور بچے بھی اس مقام پر فائز ہو، ان کا دل بھی اتنا بڑا ہو، اور آپ گھر کا سارا سامان لے کر آ رہے ہوں، نہ تو بیوی اعتراض کرے نہ بچے اعتراض کریں۔ آپ اس منظر کو سامنے رکھیں، سیدنا صدیق اکبر گھر کا سارا سامان
روایات میں آتا ہے کہ سوئی دھاگا بھی اٹھا کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئے. جو جسم پر ایک لباس پہنا ہوا تھا وہ لباس بھی اتار دیا کہ یہ بھی کسی نہ کسی مجاہد کے کام آ جائے گا. خود ٹاٹ کا لباس، ایک چمڑے کا لباس وہ جسم پر لپیٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. سبحان اللہ. سبحان. حضرت عمر جو بیٹھے تھے انتظار میں کہ میں نیکی میں آگے بڑھ جاؤں گا، وہ پکار اٹھے کہ ابو بکر میں تو اپنے گھر والوں کے لیے آدھا مال پھر بھی چھوڑ کر آیا ہوں، تم تو سارا کچھ لے آئے ہو، آج اس نیکی میں بھی تم آگے بڑھ گئے ہو. سبحان. یہ ایسا تھا صحابہ کا جذبہ. سبحان. ٹھیک ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ سارا مال ہی خرچ کر دیں اور پھر خود بعد میں ایسے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہوں، کیونکہ سارا خرچ کرنے کے لیے حضرت ابوبکر جیسا جذبہ چاہیے، ان کے جیسا یقین اور توکل چاہیے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم سارا کچھ خرچ کر دو، بلکہ کہا کہ ہاں اس میں سے کچھ خرچ کر دو، سارا نہ کرو، کچھ خرچ کر دو. یہ جو تم کچھ خرچ کرو گے اللہ رب العزت اس کی برکت سے تمہیں مالا مال کر دے گا. سبحان اللہ. اور پھر اس نے خرچ کرنے کے اس نے اصول و ضوابط بھی بتائے کہ ایک تو جب خرچ کر دیا جائے اس کو احسان نہ جتلایا جائے اور لوگوں میں مشہور نہ کیا جائے کہ میں نے اس کو جاگ جو ہے وہ میری وجہ سے لگے. اگر آپ کی وجہ سے ایک آدمی وہ آگے نکل جاتا ہے، آپ اس کی سفارش کرتے ہیں، وہ کسی نوکری پر لگ جاتا ہے، وہ آگے بڑھ جاتا ہے، پھر لوگوں کو نہ بتاتے پھریں کہ اس کو جاگ میری وجہ سے لگے یا یہ آج اس مقام پر ہے یہ میری وجہ سے ہے. بس اللہ رب العزت نے اس کو عزت دینی تھی، دے دی اس کو. تو یہ کام اللہ رب العزت کسی اور کے ذریعے بھی کروا سکتا تھا، تمہارے ذریعے کروا دیا. تو پہلی چیز تو یہ کہ جب مال خرچ کریں یا کسی کے ساتھ کسی معاملے میں کوئی تعاون کریں بعد میں احسان نہ جتلائیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قول معروف و مغفرہ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، کہ اس مال اور اس صدقے سے کہ جس کو دینے کے بعد احسان جتلایا جائے، بہتر تھا کہ تم وہ صدقہ نہ دیتے بلکہ کوئی اچھی بات کہہ دیتے. اب صحابہ آخری صاحب السلام کی بارگاہ میں آئے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی ترغیب دی تو سارے صحابہ تو امیر نہیں تھے، جو امیر تھے انہوں نے مال دینا شروع کیا. جو غریب صحابہ تھے حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ مالدار تو نیکیاں لے گئے ہیں. فرمایا کہ کیسے نیکیاں لے گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، نیکیوں میں برابر ہو جاتے ہیں. وہ بھی ذکر و اذکار کرتے ہیں، ہم بھی ذکر و اذکار کرتے ہیں، نیکیوں میں برابر ہو جاتے ہیں. یا رسول اللہ وہ مال خرچ کرتے ہیں اور ہم غریب ہیں، ہم مال خرچ کر نہیں سکتے، تو اس معاملے میں وہ ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں. تو ہم تو پریشان ہیں، تو وہ تو نیکیاں ساری وہ لے گئے ہیں. اب دیکھیں آقا علیہ السلام نے کتنے پیارے جملے ارشاد فرمائے. فرمایا کہ جو تم نیکی کی بات کرو گے یہ بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ. اچھی بات کہو گے، کسی کی رہنمائی کرو گے، یہ بھی صدقہ ہے. اور فرمایا کہ یہاں تک کہ تم اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو یہ بھی صدقہ ہے. تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی اپنی خواہش پوری کرنے جائے تو تب بھی نیکی ہے، تب بھی صدقہ ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ یہی عمل کسی اور جگہ جا کر کرتا کیا گناہ گار نہ ہوتا؟ اب حلال جگہ پر آ رہا ہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. تو اگر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ مال خرچ کر سکیں تو کم از کم ہم میٹھے بول تو بول سکتے ہیں نا، کسی کی رہنمائی تو کر سکتے ہیں نا، یہ نیکیاں تو اپنے حصے میں ڈال سکتے ہیں نا. اور پھر اس کی برکات دیکھیں. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بڑا ہی کمزور اور انتہائی غریب. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، کہا کہ اے موسیٰ آپ تو اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اللہ رب العزت سے کلام کرتے ہیں، تو میری ایک گزارش ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا. فرمایا کیا گزارش ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ غریب ہوں، فاقوں میں زندگی بسر کر رہا ہوں، کبھی روٹی کا لقمہ مل جاتا ہے، کبھی نہیں ملتا، میں بڑا ہی پریشان ہوں. اللہ رب العزت سے عرض کرو کہ جو میرے حصے میں مال لکھا ہوا ہے مجھے ایک ہی بار دے دو. چلو ایک دن تو کم از کم میں سیر ہو کر کھانا کھاؤں گا، مجھے ایک ہی بار دے دو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں جب آپ نے کلام کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ اس کے حصے میں صرف اتنا رزق ہے کہ جو اس کی پوری زندگی میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پورا کیا جائے گا.
آپ واپس آئے، کہا کہ تیرے حصے میں تو رزق ہی بہت تھوڑا لکھا ہوا ہے، تو اللہ رب العزت اپنی حکمت کے ساتھ وہ تجھے تھوڑا تھوڑا کر کے عطا کر رہا ہے تاکہ تیری وہ جو مکمل زندگی ہے اس میں تیرا وہ رزق پورا ہو جائے۔ وہ کہنے لگا کہ روزانہ فاقوں میں ہوتا ہوں، بس اللہ سے کہیں کہ ایک ہی بار مجھے سارا رزق دے دیں، چلو سیر ہو کر کھانا کھاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کر دیا اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ جا کر اسے کچھ خبری دے دینا، ٹھیک ہے تمہیں سارا مال جو تمہاری پوری زندگی میں تمہیں دینا تھا تمہیں ایک ہی بار دیا جاتا ہے۔ ایک ہی بار اس کو مال دے دیا، وہ مال کافی سارا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تو اس کو کھا ہی نہیں سکتا۔ اس نے لوگوں کی دعوت عام کی، جتنے غریب تھے جتنے فاقوں میں رہ رہے تھے، اس نے کہا کہ چلو وہ فاقوں میں رہ رہے ہیں، چلو وہ بھی آج پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں۔ سبحان وہ اس کے پاس جتنا کچھ تھا اس نے سارا کچھ ان غریبوں میں بانٹ دیا، انہیں سارا کچھ کھلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کئی دن کے بعد وہاں سے گزرے، دیکھا کہ وہ شخص خوش و خرم ہے اور اس کے پاس رزق وافر مقدار میں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں گئے، کلام جب کیا تو کہا کہ باری تعالیٰ تو نے تو کہا تھا اس کے حصے میں تھوڑا سا رزق ہے اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے مکمل زندگی میں پورا کرنا ہے، اور جب باغی کا ساتھ دیا وہ تو ابھی بھی عیش کر رہا ہے، اتنے دن گزر گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ سے فرمایا کہ اے موسیٰ تمہیں کیا پتا، وہ بندہ میری راہ میں دیتا جاتا ہے اور میرا وعدہ ہے کہ ایک کے بدلے میں 10 دوں گا۔ سبحان اس نے میری راہ میں دیا اور میں بدلے میں اس کو دیے جا رہا ہوں، دیے جا رہا ہوں، دیے جا رہا ہوں۔ سبحان یہ اللہ کی راہ میں دینے کی برکات ہے۔ تو اللہ کی راہ میں دینے کا مزاج بنا ہے، مال میں کمی نہیں ہوگی۔ جب کبھی مال میں کمی ہو، اللہ کی راہ میں مال دے کر دیکھیں، اس کی پھر برکتیں دیکھیں، اللہ پر توکل کر کے دیکھیں، اللہ رب العزت پر بھروسہ کر کے دیکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔